اللہ ربنا هو الإلہ لہ من الاسماء ما اصطفاه. علی کے اندر بہت افسوسناک جو باب ہے وہ جنگ جمل کا ہے، اور اس کو مبالغے کے ساتھ، غلط بیانی کے ساتھ، کذب بیانی کے ساتھ معاشرے میں اس قدر پھیلایا گیا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کا خوف کوئی نہیں، اللہ کا ڈر کوئی نہیں. اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے. ایک جملہ کئی مرتبہ آدمی کو جہنم میں گرا دیتا ہے، اور ایک جملہ کئی مرتبہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. ایک جملہ، صرف ایک جملہ. کس کے بارے میں بولتے ہوئے شرم نہیں کرتے؟ ان صحابہ کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں یہ آدھ مٹھ صرف گندم اور جو خرچ کر دیں تم اور میں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات دنیا کا سارا خزانہ جمع کر کے خالص انفاق فی سبیل اللہ بغیر ریا کی نیت سے، خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. احد پہاڑ جتنا، یعنی 9 کلومیٹر طویل، اونچا، لمبا، اتنا خزانہ پہلے تو دنیا میں پتہ نہیں کسی کے پاس ہے کہ نہیں. اگر آ بھی جائے، وہ خرچ بھی کر دے تو کسی صحابی کی آدھ مٹھ گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان صحابہ کے بارے میں جو الزام تراشی، جو دشنام بازی کی جاتی ہے، ان کی جو وجوہات ہیں، آپ کے سامنے سیرت علی میں کئی خطبات سے رکھ لوں، لیکن یہ باب سب سے زیادہ اہم ہے. اس باب کے حوالے سے سب سے زیادہ امی عائشہ کے اوپر، حضرت طلحہ و زبیر کے اوپر، اصحاب رسول کے بارے میں دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے. افسوس ہے یہ کیسا نظریہ ہے، کہ کیسا باطل فلسفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب تینوں سسر برے، نعوذ باللہ. سسر کون ہے؟ ابو بکر و عمر. تیسرے سسر کون ہے؟ ابو سفیان. تینوں نعوذ باللہ برے. اللہ کی قسم سارے دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے تابعین اکٹھے ہو جائیں، ابو سفیان کے پاؤں کی انگلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کی شان اور عظمت ہے، اس کے اوپر اجماع امت ہے. یہ تینوں نبی کے سسر تینوں ہی برے. نبی کی 3 بیویاں نعوذ باللہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، تینوں بری. نعوذ باللہ داماد عثمان وہ بھی برے. نبی کا پورا خاندان تم نے برا بنا دیا ایک کو اچھا کہنے کے لیے. اور جن کو اچھا کہا وہ تو ہماری آنکھوں کا نور ہیں. ان کی سیرت کے حوالے سے ہم گزشتہ کئی خطبات سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن تم نے مبالغہ کیا. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو جنگ جمل کا اور جنگ صفین کا اور امت کے اندر اختلاف کا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. اس موضوع کو، اس بحث کو آپ نے سمجھنا ہے. ہوا کیا؟ سیرت عثمان کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا. عثمان کے اوپر جس وقت بلوائیوں نے حملہ کیا وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، بدوؤں کے علاقے کے تھے، کوئی کسی قبیلے کا تھا، اس میں ایک بھی صحابی رسول شامل نہیں تھا. یہ جھوٹ ہے، جھوٹی کہانی ہے کہ عثمان کی شہادت میں صحابہ شامل تھے. حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کو پتا چلا. وہ سارا کا سارا باب میں نے سیرت عثمان میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی. اور ہوئی کیوں اور بڑکائی آگ کس نے، یہ آپ نے سمجھنا. حضرت عائشہ کو پتا لگا حضرت عثمان شہید ہو گیا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو عثمان کے قاتلوں پر. عثمان تو وہ ہیں. عثمان کے فضائل بیان کرتے کرتے امی عائشہ یہاں تک پہنچی، عثمان تو وہ ہیں کہ جن کے شہید ہونے کی اطلاع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شجر کے نیچے بیعت کو منعقد کیا. یہ اتنی عمدہ بیعت تھی. اللہ کو عثمان کے قتل کا بدلہ لینا اتنا پسند آیا، صحابہ کا جذبہ اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا تم ہی نبی کریم پہ بیعت نہیں کر کے بلکہ تم سب اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر. اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، یعنی عثمان کی شہادت کا قصاص لینا، عثمان کے قاتلوں کو گرفتار اور قتل کرنا، یہ اللہ کو بھی مطلوب تھا، یہ اللہ کو بھی مقصود تھا، یہ اللہ کو بھی پسند تھا. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو رضی اللہ کا خطاب بھی ادھر دیا. صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی نبی اور صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا.
اتنی عظیم شخصیت تھی. جب حضرت عائشہ نے یہ الفاظ کہے حضرت علی کے کانوں سے ٹکرائے. حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم کوئی یہ نہ سمجھے علی عثمان کے قاتلوں کے ساتھ خوش ہے, علی عثمان کے قتل پہ خوش ہے. میں علی بھی لعنت ڈالتا ہوں عثمان کے قاتلوں کے اوپر, چاہے وہ میدانوں میں رہتے ہوں, چاہے وہ صحراؤں میں رہتے ہوں, چاہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہوں. تم کہتے ہو علی عثمان کا اختلاف تھا. حضرت علی کو جس وقت شہادت عثمان کے بعد بلوائیوں نے گھیر کر خلافت کے اوپر مجبور کیا, حضرت علی نے مدینہ کے اندر اپنی خلافت کی بیعت لی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا؟ فریقین, دو فریقین کہتے ہیں دو بندوں کو, دو جو آپس میں جن کے نظریات میں ٹکراؤ ہو. فریقین کے موقف کے حوالے سے کیا ٹکراؤ تھا, لیکن ایک تیسرا فریق بھی تھا. حضرت علی کو جب پتہ لگا حضرت عائشہ عثمان کے قاتلوں کے خلاف گفتگو کر رہی ہیں, طلحہ اور زبیر حضرت علی کے پاس آئے, کہا ہمیں اجازت دیجیے علی, میں کوفہ جاؤں, میں بصرہ جاؤں. ایک کہتا ہے میں کوفہ جاؤں, ایک کہتا ہے میں بصرہ جاؤں. وہاں جا کے کیا کرو گے؟ ہم لشکر لے کے آئیں گے, ان بلوائیوں اور قاتلوں کو جنہوں نے آپ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے, ان سے آپ کو بھی نجات دلائیں گے. حضرت علی نے اجازت نہیں دی. حضرت علی نے کہا ابھی معاملات کو ذرا ٹھنڈا ہونے دو, کول ڈاؤن ہونے دو. یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے کہ طلحہ و زبیر علی کی بیعت کے مخالف تھے. یہ بکواس ہے کہ امیر معاویہ علی کی بیعت کے مخالف تھے. یہ بکواس ہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی کی بیعت کی مخالف تھی. حضرت عائشہ تو صحابہ کو کہہ رہی ہیں صحیح سند کے ساتھ علی کی بیعت کرو, علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرو, علی کو ان بلوائیوں سے عثمان کے قاتلوں سے نجات دلواؤ. ایک وقت گزر گیا, معاملات کو سٹیبل ہونے میں وقت چاہیے تھا. جب کچھ عرصہ گزر گیا حضرت علی, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے سمجھا حضرت علی قاتلوں کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں. اختلاف کی وجہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ اجماع امت ہے کہ علی کا اجتہاد درست تھا, باقی صحابہ کا اجتہاد غلط تھا. یہ اجماع امت ہے, لیکن اجتہاد تھا. ایک سیاسی اختلاف ہونا اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں. عقیدہ دونوں کا ایک تھا. عقیدہ جس کا فرق تھا وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا. عقیدے میں کیا اختلاف تھا طلحہ و زبیر, عائشہ, حضرت علی کے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف سرے سے موجود نہیں تھا. اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا. ایک فریق یہاں پہ حضرت علی کا تھا. حضرت علی کہتے تھے ان لوگوں نے مجھے زبردستی, قاتلین عثمان نے تو زبردستی مجھ پہ مسلط کی ہے یہ خلافت, اور تم لوگوں نے میری اب بیعت کی ہے, میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو. حضرت علی کا مشہور شعر بھی ہے اس پر, اگر میری قوم میری اطاعت کرتی میں دیکھتا عثمان کے قاتل کس طرح زندہ رہتے. یہ حضرت علی کہہ رہے, یعنی عثمان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے بارے میں حضرت علی کا بھی اتفاق تھا. پورے صحابہ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ عثمان کے قاتلوں کو قتل نہ کیا. پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں حضرت علی یہ چاہتے تھے, نعوذ باللہ روافض نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں کہ عثمان کی شہادت کے اوپر حضرت علی مطمئن تھے, حضرت علی راضی تھے, حضرت علی ان کے قتل کا قصاص نہیں تھے لینا چاہتے. جھوٹ بولتے. حضرت علی کی جتنی بھی صحیح اسناد کے ساتھ گفتگو ہے اس کے اندر یہی بات ہے, میرے ہاتھ مضبوط کرو, میں تو ان کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہوں, میں ان کو کیسے قتل کروں, ان کے پیچھے قبیلے ہیں. اور آگے چل کے آپ کو حضرت علی کے اس اجتہاد کی اہمیت اور دلیل ابھی چاہے آپ کو ہو سکتا کمزور لگ رہی ہو, لیکن آگے چل کے آپ کو یہ دلیل اس طرح مضبوط لگے گی. اور دوسری طرف یہ بات درست ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. امی عائشہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی, آخرت میں بھی نبی کی بیوی. حضرت علی اور عمار کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, خود تقریروں میں کہ یہ بات درست ہے, امی عائشہ نبی کی دنیا میں بھی بیوی ہیں, آخرت میں بھی بیوی ہیں, لیکن لوگوں میری اطاعت کرو گے تو ہی میں قاتلین عثمان کا مقابلہ کر سکوں گا. خود کہہ رہے ہیں. انکار کس بات کا؟ یہ الگ بات تھی کہ یہ جب سیاسی اختلاف بڑا, طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے موقف کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوگی. عوامی مقبولیت حاصل ہونا الگ بات ہے,
کسی موقف کو، ان کے اجتہاد کو عوام نے پسند کیا کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہلے قتل کیا جانا چاہیے، پھر اگلا کوئی کام ہونا چاہیے، پھر سلطنت کے امور چلنے چاہیے، پھر خلافت چلنی چاہیے. اس قول کو عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی، عوام میں یہ قول مقبول ہو گیا، یہ دعوت پھیل گئی. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه